علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تو نے تو پسند کی شادی کی ہے۔ کہا ہاں، اب میں طلاق دوں گا۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو سمجھ جا، کوئی بات نہیں، انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو نہ ایسا کر، نہیں جی مجھے دینی ہے۔ کہتے اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا، حتیٰ کہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی، میں غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ کہتے ہیں اب میں تو وکیل تھا، میرا پیشہ تھا، جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا، بحث ہوئی، فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا، طلاق کا وقت قریب آ گیا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا، کہنے لگا سویرے کیس واپس لے لیں، میں نے نہیں طلاق دے دی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اقبال یار عجیب بات ہوئی ہے، مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث پڑھ دی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ لیا ہے۔ اب وہ کیا؟ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی بہت ساری عادتیں ناپسند ہو، ادھر دیکھو جو پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ حدیث پڑھ کے میں نے غور کیا ہے، یورپ کے اس گندے معاشرے میں رہتی ہوئی میری بیوی، اس برے معاشرے میں رہتی ہوئی بدخلق ہے، بد اخلاق ہے، کام کاج نہیں کرتی، ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں اجازت ہے 18 سال کے بعد عورت اپنی مرضی سے جس کو مرضی لڑکے کو دوست بنا سکتی ہے، لیکن اس کا سوائے میرے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس گندے معاشرے میں جو اس کی عادت کتنی پاکیزہ ہے کہ سوائے میرے کسی اور طرف نہیں دیکھتی، حضور کی حدیث نے مجھے اس کی اس اچھی عادت پر مائل کر دیا ہے۔ اقبال کہنے لگے اچھا اب میرے نبی نے تجھے مائل کیا ہے تو میں نہیں سویرے تیرا کیس واپس لوں گا۔ تو کیوں نہیں لے گا؟ کہنے لگے پہلے کلمہ پڑھ میرے رسول کا، مسلمان ہو جا، پہلے کلمہ پڑھ نبی پاک کا جنہوں نے تیرا گھر ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ تو میرے بھائی مرد حوصلہ کرے، دلیری کرے، اگر وہ کہے نا کہ میں صاحب بہت بڑا ایسا ہوں تو میں بھارا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ حوصلے کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مرد زیادہ حوصلہ کرے گا، معاف کرے گا، بار بار معاف کرے گا تو گھر بچے گا۔ جتنا بڑا حوصلہ کرے گا اتنا اس کا گھر بچے گا۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ خیر فرمایا اب حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ کہتی میں نے BA کیا ہوا ہے تو مجھے فارغ کر مجھے فارغ۔ اور عورت اشتعال انگیزی بھی دے لیتی ہے، اس کے لب و لہجوں میں بعض اوقات اتنی سختی ہوتی ہے، مائیں بہنیں ناراض نہ ہو، لیکن ایک شعوری بات کر رہا ہوں۔ آگے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں طلاق ہوگی تو 3 طلاق کر دی تو کیا میں کبھی ہو گئی طلاق؟ کہنے لگے جناب میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا طلاق تو خیر غصے میں ہی ہوتی ہے، لیکن مرد غصے میں طلاق دیتا ہے، غصے میں ہی دیتا ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے، مرد کو غصہ کون دلاتا ہے؟ ایسے تو نہیں تھا نا کہ ریڑھی والے سے ٹکر ہوگی تو گھر آ کے بیوی کو طلاق دے دی، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ باہر اس کی جو ہے وہ موٹر سائیکل کسی کے ساتھ ٹکرا گئی تو اس نے کہا مجھے غصہ چڑھ گیا تو میں گھر آ کے طلاق غصے میں ہوتی ہے، اور غصہ کون دلاتا ہے؟ وہ بات ایسی کرتی ہے، اتنی سخت بات کرتی ہے۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری، بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا، پیسے دیکھے بچی اور بچے کا نکاح کر دیا۔ یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گا، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے۔ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا،
खाली तकवा दे के लोग रिश्ता देते हैं, बड़ा कुछ देखा जाता है, बड़ा पस मंजर। यहाँ तो तनख्वाह थोड़ी हो तो कहते हैं कमाते कुछ नहीं। अगर तो बहू आए तो फिर तो उसके नसीब का रिस्क है, अगर बेटी ने जाना हो तो फिर उसके नसीब का रिस्क नहीं होता। एक हमारे बुजुर्ग है शाह साहब, तो मेरे पास अपने एक अकीदतमंद का केस लेकर के आ गए, मुझे आ कहने लगे इनकी बात सुने। मैंने कहा यार 6 बच्चे, आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू उन बच्चों को देख, इतने खूबसूरत बच्चे। तो मैंने कहा कि क्यों तूने तलाक दी? कहने लगा इसने कोई एक दफा नहीं 100 दफा मांगी है। और कल तो इसने जुमला इस तरह का, जब तलाक हुई तो उस दिन इसने जुमला इतना से, इसने मुझे कहा अगर बाप का है तो देख ला। अब लोग भी 100 खड़े थे तो मेरी गैरत का मसला बन गया, तो इश्तिहार कौन दिला? अब सुने तिरमिजी की हदीस, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल लगेंगे जन्नत में जाने में, इतनी